ہم سب نے جو حلف اٹھایا ہے اس حلف میں یہ واضح طور پہ ہے کہ ہم لوگ رولز اور قانون کی پاسداری کریں گے۔ اس وقت ہمارے پاس جناب اسپیکر یہ ہاؤس نامکمل ہے۔ یہ خاتون عالیہ حمزہ صاحبہ یہ اس وقت جیل میں ہے، ان کا نام ویمنز ریزرو لسٹ میں ہے، اور وہ ابھی تک ہماری بقیہ خواتین بھی اس لسٹ میں نہیں آئی جنہوں نے اس ہاؤس کا آج حلف اٹھانا تھا۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جب آپ آئین کے مطابق اوت اٹھاتے ہو۔ آپ عوام کے منتخب نمائندے تب بنتے ہو جب آپ کے پاس عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ فارم 47 پہ نہیں لے کے آ سکتے، یہ آپ فارم 45 کے حساب سے ہوتا ہے۔ بالکل، جن کے پاس فارم 45 کے مطابق منڈیٹ ہے، اس لیے 180 ہماری اسٹرینتھ ہے، وہ ہم دے چکے ہیں الیکشن کمیشن۔ اس ہاؤس کی تقدس پامال ہوگا اگر وہ لوگ بیٹھے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ اسٹرینجر ہے، جس طرح آپ کے سامنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا جس میں آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، نواز شریف صاحب، نامزد پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، گوہر خان صاحب، علی محمد خان صاحب سمیت دیگر اراکین نے حلف اٹھایا، لیکن یہ پہلا اجلاس شور شرابے کی نظر ہو گیا۔ حلف برداری کے بعد سنی تحریک کے اراکین نے بانی پی ٹی آئی کے ماسک پہن کر ایوان میں احتجاج کیا۔ ناظرین، دوسری طرف نون لیگ کے اراکین کی طرف سے بھی نعرے بازی ہوئی۔ حلف برداری اور معمول کی کارروائی کے بعد اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا۔ کل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب ہوگا۔ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی 2 مارچ دن 2 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اسی دن ہوگی، جبکہ پرائم منسٹر کا انتخاب اتوار کو متوقع ہے۔ یوں اگلے چند دنوں میں نئی حکومت کے لیے جمہوری عمل مکمل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس اسمبلی اور حکومت کے حوالے سے خدشات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی تو خدشات کا اظہار کر ہی رہی تھی، لیکن آج جب مولانا فضل الرحمان سے صحافی کی طرف سے سوال کیا گیا کہ اسمبلی آ کر کیسا لگا، تو انہوں نے یہ جواب دیا، یہ اسمبلی تو نہیں کوئی اور چیز ہے۔ صحافی کے ایک اور سوال پر مولانا نے کہا کہ اگر یہی عالم رہا تو اسمبلی مدت پوری نہیں کرے گی۔ اس سے کل نواز شریف نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ہر پرائم منسٹر، ہر اسمبلی، ہر سینٹ اپنی مدت پوری کرے۔ ناظرین، موجودہ سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے نواز شریف کی خواہش پوری ہوتے دکھائی دیتی یا مولانا فضل الرحمان کے خدشات درست ثابت ہو سکتے ہیں؟ موجودہ اسمبلی اور جمہوری سیٹ اپ کتنا ہوگا؟ ان تمام تر موضوعات پر بات کریں گے۔ ایکسپرٹس کے لیے آج کا پہلا بڑا سوال، خطرات اور خدشات میں گھری اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا؟ پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، نوید حسین صاحب، حافظ طاہر، محمود اشرفی صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ ایاز صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں، چونکہ آج نئی اسمبلی، نئی امیدیں جس سے لگائی جاتی ہیں، لیکن روش ہم نے دیکھا وہی پرانی تھی۔ نواز شریف صاحب جب کل پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہر وزیر اعظم اور اسمبلی مدت پوری کرے، جبکہ مولانا صاحب بالکل اس کے الٹ نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے تحفظات بھی ہیں، ظاہر ہے اس وقت تو مینڈیٹ کی بھی لڑائی ہے۔ ان کے خدشات، تحفظات یہ ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اسمبلی مدت پوری نہیں کر سکتی۔ آپ کے خیال میں کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ اس اسمبلی کا؟ مجھے تو سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب کا عنوان یاد آ رہا ہے، یہ کمپنی نہیں چلے گی، کیونکہ آج جس طرح کے سینز دیکھے میں نے نیشنل اسمبلی میں، یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس اسمبلی کو چلانا اور اس سسٹم کو چلانا۔ اب چونکہ آئی ایم ایف کے پاس بھی آپ نے جانا ہے، وہ پی ٹی اے کے خط کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ ویسے تو نام بھی لکھتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، چلیں وہ ان کی مرضی، وہ لکھ دیا۔ اس کے بعد جب آپ نے نیکسٹ وہ لینا ہے، ان سے معاہدہ کرنا ہے جا کے اس سے، تو آپ آلریڈی لوگ اتنے زیادہ پس چکے ہیں، لوگوں سے بل نہیں دیے جا رہے، لوگوں سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، بچوں کی صحت کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اور زیادہ جب مہنگائی بڑھے گی تو اس کے بعد ایک تو پی ٹی آئی پہلے صرف سڑکوں پہ تھی، پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھی، اب پارلیمنٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی ہے اور سڑکوں پہ بھی ہوگی۔ اس حوالے سے یہ چیزیں مطلب وہ بہت ہی، وہ جو ہوتی ہے نا بہت طوفان میں کشتی چل رہی ہوتی ہے، اس گورنمنٹ کا کچھ وہ حال ہوگا کہ اتنے تھپیڑے ادھر سے ادھر سے پڑتے رہیں گے کہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کا چلنا۔ اب پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے اپنی گیم پہ ہے، انہوں نے بڑے اپنے آئینی عہدے لے بھی لیے اور لے بھی لیں گے، اور کسی سٹیج پہ اگر ان کو فیل ہو گیا کہ یہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے گورنمنٹ، تو شاید پھر کیبنٹ کا حصہ بھی بن جائیں۔ اس سٹیج پہ تو وہ اکیلا پھنسانا چاہ رہے ہیں پی ایم ایل این کو۔ اب ایم کے ایم والے بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نہیں لے رہے ان سے کوئی وزارتیں،
ہم ان کو ووٹ دے دیں گے. فضل الرحمان صاحب نے ویسے ہی کہہ دیا کہ جی میں نے ووٹ نہ اسپیکر پہ دینا ہے نہ پریزیڈنٹ پہ, اور فی الحال وہ مطلب آؤٹ سائڈر ہو گئے ہیں. وہ اسمبلی میں آگے حلف اٹھا لیا, بس ٹھیک ہے, اتنا ان کا کام تھا. اب یہ اگلے 3-4 مہینے بڑے ٹف ہوں گے اس گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ یہ احتجاج اگر بڑھتا رہا اور زیادہ جماعتیں احتجاج کی طرف چلی گئیں, جو اس وقت زیادہ تر ہیں اس موڈ میں, کیونکہ یہ الیکشن ہی اللہ کے فضل سے ایسا ہو گیا ہے کہ 1-2 جماعتوں کو ہمیشہ ہوا کرتا تھا کوئی اعتراض, اور وہ احتجاج کے موڈ میں جاتی تھی. اس وقت آپ نے آلموسٹ ساری جماعتوں کو احتجاج پہ موڈ پہ ڈال دیا ہے. تو اس طرح سسٹم ظاہر ہے, وہ جو آپ بات کر رہی تھی کہ ایک سٹیبلٹی کی علامت ہوتی ہے, نئی اسمبلی آ رہی ہے اور لگتا ہے کہ چلیں اب کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی, نیا کام شروع ہوگا, کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی. یہ پہلی وہ اسمبلی ہوگی جو چیزیں بالکل وہ جو PDM 1 تھا بالکل اسی طرح کی سچویشن بنتے جا رہی ہے کہ پہلے اس کو لے کے جاؤ اس کے دہانے پہ, ڈیفالٹ کے دہانے پہ, اور پھر یہ دعویٰ کر لو اور نعرے لگا دو کہ یہ کمال کر دیا ہم نے, ریاست بچا لی. تو اللہ کرے کہ ریاست بچ جائے, کیونکہ یہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں مجھے سچی بات ہے کچھ چیزیں اچھی نظر نہیں آ رہی. صحیح ہے. عامر صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی, آپ کو بھی لگ رہا ہے اس اسمبلی میں آج کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو PDM 1 کی جھلک نظر آ رہی ہے؟ کیا مستقبل کیا ہے, جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یا جس خواہش کا اظہار میاں نواز شریف نے کیا؟ 2 طرح سے ہے. ایک ہے کہ PDM کی گورنمنٹ ہے, اور ایک ہے کہ اسمبلی میں بڑی ووکل اپوزیشن ہے تو چلتی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں, اپوزیشن یہاں پہ ہم نے بہت دیکھی ہیں, بڑی تکڑی اپوزیشن دیکھی ہیں, اور اسپیکر ٹھیک ہو, اور جو کہ میرے خیال میں ایاز صادق بہترین اسپیکر ہوں گے, آ رہے ہیں. آج راجہ پرویز اشرف نے بھی ان کا کتھارسس کرا دیا, تقریریں دے دی, اور یہ ایوان اسی لیے ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے نمائندے بات کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی ہم حکومت میں آئے تو ہم آپ کو دوسرے کو بات نہیں کرنے دیں گے. وہ برابری کی سطح پہ آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. پہلے انہوں نے غلطی کی تھی, پارلیمنٹ چھوڑ کے چلے گئے تھے, اب آگے ہیں, بہت اچھی بات کی ہے. اور میں تو آپ کو کئی دفعہ یہ کہہ چکا کہ 2/3 اکثریت والی پارٹیاں بھی یہاں نہیں چلی, اور یہاں پہ 16 مہینے کی PDM گورنمنٹ بھی چل گئی. تو آپ یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ جی یہ چلے گی یا نہیں چلے گی. میرے حساب کتاب سے یہ سب مجبوری کے سودے ہیں, اور بہت اچھے انداز سے یہ نکال جائیں گے. اچھا, وہ اچھا انداز ایک ہے گورنمنٹ اسمبلی کا ٹینیور ہونا. دوسرا ہے عام آدمی کے ساتھ کیا بیتے گی. آج میں ڈار صاحب سے ملا اسپیشلی جا کے, میں نے ان سے پوچھا, میں کہا جی وہ نواز شریف نے کل کہا ہے کہ ڈالر سنبھالنا ہے. وہ ہنس پڑے, میرا بازو پکڑا کہ نہیں ہم مل کے کریں گے. میں کہا مل کے نہیں بات ہو رہی, میں پوچھ رہا ہوں آپ ڈالر پہ آ رہے ہیں؟ کیونکہ میں اپنے کنسرن پہ گیا تھا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو میں ایاز صادق سے بھی ملا, سارے لوگوں سے ہم ملے, جا کے بات ہوئی ہے. یہ سب کو پتہ ہے. اس دن میں نے کہا تھا, میں نے شہباز صاحب سے بھی بات کی کہ اب آپ کا نا یہ ریاست بچانے والی بات نہیں, اب ہے قوم کو بچانا. اور اگر آپ حکومت لینے جا رہے ہیں تو یہ ذمہ داری اب آپ کی, اب آپ یہ کہانی نہیں کر سکتے. IMF پہ آپ نے جانا ہے, عام آدمی کا روزگار آپ نے پیدا کرنا ہے. اس کو اگر مہنگائی مل رہی ہے اور روزگار بن گیا, جو سٹارٹ میں تو ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی, بات بنے گی, چلائیں گے حزب اختلاف کے ساتھ, آپ کو IMF کے اوپر ڈیل کرنا ہے. جو خان صاحب کا لیٹر رؤوف حسن صاحب نے بھیجا ہے, امریکن کارڈ گرین کارڈ ہولڈر نے, وہ تو کسی طرح بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی مناسب قدم ہے. پاکستان کے اندر وہ بالکل دھاندلی پہ بات کریں, جو دل کرتا ہے وہ کریں. یہ کام پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا, یہ کام اب بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ ان کے گلے پڑے گا. اور بڑا مشکل سے کل بھی وہ چھپا رہے تھے. رؤوف حسن نے ایک رپورٹر کو دیا اور باقی سب سے کہا کہ میں نہ بھی خط بتاؤں گا, تھوڑی دیر میں کروں گا, فلاں کروں گا. یہ چیزیں ان کے گلے پڑنی ہیں, جہاں ان کے پاس بہت اچھی چیزیں موجود ہیں حکومت کو دبانے کے لیے. اس طرح کی حرکتیں ان کے اپنے دبنے کے لیے آئیں گی. میرا خیال میں ایک اچھی اپوزیشن ایک اچھی گورنمنٹ کو جنم دے دیتی ہے, اور جب اچھی اپوزیشن کھڑی ہوگی تو گورنمنٹ کو گورننس کے لیے جو ہے نا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑتا ہے. وہ بالکل فری تھے, وہ کر رہے تھے اور کری جا رہے تھے انہوں نے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ IMF پہ تعاون دینے کے لیے PTI کو چاہیے کہ آئینی ترامیم کا پیکج تیار کر کے فوراً دے کے جی آپ کو حمایت چاہیے, یہ آئندہ کے الیکشن کو پہلے سیف کرائیں ہمارے ساتھ, اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے. یہاں پہ پہنچائیں گورنمنٹ کو, بجائے IMF کو خط لکھ کے وہاں سے کچھ نہیں ملنا. وہ امریکہ نے بھی آج کہہ دیا. جی بالکل. حافظ صاحب, ظاہر ہے اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. یہ سیاسی لڑائی میں مگن ہمارے منتخب نمائندے عوام کا کیوں نہیں سوچ رہے, لیکن جو ابھی ہمارا بنیادی سوال, کیونکہ اس اسمبلی کو لے کر بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, مینڈیٹ پر لڑائی ہے. آج آپ نے فلور پہ ان کو سنا ہوگا, بیرسٹر گوہر کو بھی, عمر ایوب صاحب
صاحب کو بھی سنا ہوگا, پھر خواجہ آصف, اور اس سے پہلے بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر ان انتخابات کو لے کر. اب مولانا صاحب تو کہتے ہیں جی ان کو چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا مستقبل ہے اس اسمبلی کا؟ حافظ طاہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی و نسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اس اسمبلی کو چلنا ہے, اور یہ اسمبلی اگر نہیں چلے گی نا تو پھر آج یہ نوٹ کر کے رکھ لیں, جس طرح جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے اور صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں گے, تو بہت سارے دوست ہمارے کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہوگا. میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ممکن یہی ہوگا. اسی طرح یہ بھی آپ لکھ لیں کہ اگر یہ اسمبلی نہ چلی پھر اسمبلیوں کو یہ اسمبلیوں والے بھی ترستے رہیں گے, کیونکہ پاکستان ایک 24-25 کروڑ کا ملک ہے. یہ کوئی تماشا تھوڑا ہے کہ آپ آئے ہیں, ٹھیک ہے آپ کے پاس فورم ہے, الیکشن کمیشن اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے, کوئی عدالتیں اگر کمی کر رہی ہیں تو وہاں جا کے وہ قانونی رستہ اختیار کریں. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی مجھے تو اچھی نہیں لگی جو کچھ آج وہاں پر ہوا, اور جس انداز سے دونوں سائڈ تھے. بھائی آپ دونوں کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو چور 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 چور, تو پھر جو باہر بیٹھے ہیں جو اس جمہوری نظام کو مانتے نہیں ہیں وہ تو کہیں گے کہ دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی ہم تو اس لیے آپ عقل کریں, بیٹھے اچھی اپوزیشن کریں. پاکستان کو سب سے پہلا مسئلہ معاشی مسائل ہے, معاشی. ہمارے دوست ممالک, میں یہ آپ کو خبر دے دوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ دے دوں کہ ہمارے دوست اسلامی عرب ممالک نئی حکومت جو آئے گی اس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں, اسی طرح جس طرح ماضی میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ تعاون کیا تھا. ٹھیک, وہ قوم کو دیکھیں گے, وہ فوج کو دیکھیں گے, اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے چلے. دیکھیں رمضان المبارک کے اخیر تک اچھی خبریں معاشی اعتبار سے دوست ممالک سے آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ لڑائی جھگڑے کریں گے اور ملک کے اندر استحکام نہیں ہوگا, سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام ہے, تو پھر کب تک دوست احباب آپ کا تعاون کریں گے؟ وہ کہیں گے پھر جاؤ آپ اپنے معاملات کو دیکھیں. میں سمجھتا ہوں سب کے مفاد میں یہ ہے کہ پاکستان کا غریب آدمی پس رہا ہے, آپ کے امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا 2-3 دن پہلے یہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایک عورت کپڑے ایک قمیض پہن کے آئی ہے اور اب تک اس پہ فتوے لگ رہے ہیں, ابھی تک اس پہ سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ لفظ کیا تھا اور یہ کس سے ملتا. جب قومیں اس طرح کے, یہ وہی منظر ہے کہ جب چنگیز ہلاکو کی فوجیں پہنچ گئی اور تو بحث ہو رہی تھی کہ جناب پاؤں پہ مرغی کے مارے تو اس کے سر پہ درد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. آپ اس جگہ پہ پہنچ کے کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فوراً شہباز شریف صاحب کو, اور وہ کریں گے مجھے امید ہے, عشاق پاکستان کی بات کریں گے, آصف زرداری صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب کو, یہ بڑے سیاستدان ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے. جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے, مولانا صاحب نے ابھی ٹرین کے جو فرسٹ کلاس کے ڈبے تھے وہ تو کر دیے مس. اب سیکنڈ تھرڈ کلاس میں ان کو جگہ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے آنے والا وقت بتائے گا. صحیح ہے جی. وہ اگر ممکن تھا کوئی ڈپٹی اسپیکر مل جاتا, سینٹ میں تو ابھی گنجائش ہے, ممکن ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ, لیکن اب چیزیں بہت ساری طے کر چکی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہے. ٹھیک. اور مولانا صاحب کا جو غصہ تھا, میں سمجھتا ہوں وہ غصہ اگر وہ اپنی سیٹیں دیکھے تو میرا خیال ہے تو وہ جوار نہیں ہے جو پچھلی ان کی سیٹیں تھی. انہوں نے اس غصے میں اپنا ہی نقصان میرا خیال کیا ہے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے. لیکن اور آخری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ابھی پہلے 2-3 ماہ 4 ماہ جو ہے اس میں کوئی بڑا ہنگامہ برپا ہوگا. اگر ڈلیور نہ آپ کر پائے اور آپ نے اپنی صحیح فیلڈنگ نہ لگائی تو پھر 4-5 ماہ کے بعد جو ہنگامے شروع ہوں گے وہ کس طرف لے جاتے ہیں پاکستان کو, یہ اللہ جانتا ہے, لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو. صحیح ہے, بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے نوید صاحب.
ظاہر ہے اس اسمبلی کو جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں سسٹم کی تو اس کو چلنا چاہیے، اور جس طرح ایاز صاحب نے بات کی نوید صاحب کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی ہے اور پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کی صورت میں بھی ایک اچھا پریشر ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پارلیمنٹ ہوتا ہے قانون سازی کے لیے، لیکن ہم کئی دہائیوں سے دیکھتے ہیں قانون سازی تو اپنے مطلب کی فوراً ہو جاتی ہے لیکن عوام سے جو ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو نوید صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مینڈیٹ کی لڑائی خاصی خوفناک ہو سکتی ہے؟ دعا دیکھیں، سب سے پہلے میرے خیال میں ایک چیز جو انڈسپیوٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان، یہ 2024 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا لیسٹ کریڈیبل الیکشن تھا. اب لیسٹ کریڈیبل الیکشن کے نتیجے میں جو گورنمنٹ آئی ہے، وہ گورنمنٹ اقتدار میں جو آئی ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی. اس دن بھی ہم نے بات کی کہ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی جو کچھ کہتا رہے ملک ایسے ہی چلے گا. تو ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ان ایجنسیز کی بات کر رہے ہیں جن کی ریٹنگ کی بنیاد پہ آگے جو ہے پاکستان کو قرضے ملنے یا نہ ملنے کا انحصار ہوتا ہے. تو فچ کے بعد جو ہے وہ موڈیز نے بھی 2 دن پہلے جو ہے وہ اپنی جو رپورٹ دی ہے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پہ. دیکھیں مزے کی بات انہوں نے ایک یہ کہی کہ پاکستان میں آگے ہم جو ہے اس گورنمنٹ کی کہ جو ایک کانٹروورشل الیکشن کے نتیجے میں جو گورنمنٹ آئی ہے اقتدار میں، اس گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ اس طرح کا نہیں ہے. دیکھیں جیسے علامہ صاحب نے بات کی، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اس وقت جو ہے وہ معاشی مسئلہ ہے. معیشت کا ریوائیول وہ نمبر 1 پرائرٹی ہے، لیکن معیشت کے ریوائیول کے لیے صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ جی باہر سے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈالر آ جائیں، دوست ممالک کچھ پیسے یہاں پارک کر دیں اسٹیٹ بینک میں اور اس کے ساتھ ہماری معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوگا. آپ کو ریفارمز کرنی ہے، آپ کو ایف ڈی آئی بھی بڑھانا ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی بڑھانی ہے، آپ نے ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی بڑھانی ہے، آپ نے امپورٹس بھی کم کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے ٹیکسیشن کی ریفارم بھی کرنی ہے. یہ صرف وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس گورنمنٹ کو یہ پتا ہو کہ ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. اس گورنمنٹ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، میں نے کہا جس طرح سے فچ کی رپورٹ آئی ہے، انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے، اب موڈیز کی رپورٹ آئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. تو اب اس طرح کی سچویشن میں ہم کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ کوئی معاشی ریوائیول جو ہے وہ ہم ان سے اس کی امید رکھیں. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی پی ٹی آئی نے خط لکھ دیا، آئی ایم ایف کو یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیں یہ تو ہم نے ہمیشہ سے یہی سیاستدان تھے نا، یہی نواز شریف صاحب تھے جو بے نظیر بھٹو کو جو ہے سیکیورٹی رسک قرار دیا کرتے تھے، پھر وہی عمران خان صاحب تھے جو نواز شریف صاحب کو سیکیورٹی رسک قرار دیا کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اور ان کو سیکیورٹی رسک قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ کوئی بھی سیکیورٹی رسک نہیں ہے. یہ اگر ہم اس ملک کے لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور پھر اس طرح کا مینڈیٹ میرے خیال میں یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا. دیکھیں اس طرح سے گورنمنٹ جب آتی ہے اقتدار میں، 2018 کا الیکشن ہم نے دیکھا، اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کہتے ہی رہ گئے کہ جی وہ فیصلے تو میں نہیں کر رہا تھا، فیصلے تو کوئی اور کر رہا تھا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی ہر گورنمنٹ کو جو ہے اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. پھر میثاق جمہوریت بھی انہوں نے بے نظیر کے ساتھ مل کے کیا، لیکن پھر آ کے وہ اسی طرح، وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ تو کھول دیا نا کہ کس طرح سے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا. اور پھر جو ہوا، پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جو ہوا، تو خواجہ آصف صاحب نے کل جو ہے کہہ دیا کہ جی جو قانون سازی ہوئی تھی وہ تو کوئی اور کروا رہا تھا. تو ابھی بھی یہ اس طرح کی گورنمنٹ اگر کسی کی بیساکھیوں پہ آئے گی تو وہ گورنمنٹ کوئی ملک میں بھلا نہیں کر سکتی، وہ کوئی اپنا ایجنڈا لے کے نہیں چل سکتی. اس کو ڈکٹیٹ کیا جائے گا، اور پھر یہ جب اقتدار سے نکلیں گے کہیں گے کہ جی وہ فیصلے ہم تو نہیں کر رہے تھے، فیصلے تو کوئی اور کر رہا تھا. الیاس صاحب، اس کا مطلب ہے اب جیسے ہم نے گزشتہ حکومت دیکھی جس طرح سے بانی پی ٹی آئی نے بھی بارہا کہا کہ یہ فیصلے میرے نہیں تھے، اور لوگ تھے جو فیصلے کر رہے تھے. آپ اس اسمبلی کا مستقبل کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے اتحادی حکومت ہے اور معاملات آپ کے سامنے ہیں، مولانا بھی ان سے ناراض ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 5 سال کے لیے جو نواز شریف صاحب خواہش کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی مدت پوری کرے، اسمبلی بھی، ہو سکے گا؟
دیکھیں جی بڑا کمپٹیشن ہے کہ اتنی بڑی اپوزیشن ہے، وہ دیکھیں آج بھی انہوں نے ہاؤس کو چلنے کی کارروائی چلنے کے لیے کتنے مشکل شور شرابہ اور اس طرح یہ بہرحال یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا جیسے ماضی میں چل رہا تھا، تسلسل اب برقرار رہے گا. پہلے تو یہ اسمبلی سے چلے گئے تھے اپوزیشن، یہ پی ٹی آئی چلی گئی تھی، لیکن اب یہ اسمبلی میں دوبارہ میں آ گئے ہیں، پارلیمانی جو ہے یہ سسٹم میں بھی جنگ لڑیں گے، باہر بھی جیسے کہہ رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب سسٹم کو چلانا ملک کا ضروری ہے. اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے سسٹم کو چلائے، جس طرح بھی چلائے، اور ان کو ساتھ لے کے چلے، ان کے ساتھ بات چیت کرے، کیونکہ بات چیت کا مسئلے کا حل ہے. کیونکہ اس کے بعد تو دوبارہ الیکشن کروانا اتنا متحمل نہیں ہو سکتی گورنمنٹ، اتنا پیسہ لگا ہے، اس سے الیکشن ہوا ہے، جس طرح بھی الیکشن کروایا. اب جس طرح بھی یہ جمہوریت کے چلائیں، جس طرح بھی جیسے مرضی اس کو کہیں جمہوریت کو، اس کو چلانے کی کوشش کریں، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، ملک کو چلانا ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہی رولا رہے گا، بالکل اسی طرح لڑائی جھگڑے رہیں گے اور کسی کام کے لیے نہیں ہے. پھر آپ دیکھ لیں آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو نکلتی ہے وہ مائنس میں جائے گی، آپ کو لون لینے کے لیے ایگریمنٹ کرنے پڑے گے، ان کی شرائط زیادہ ماننی پڑیں گی، اور پھر ایک ہم پیچھے میں چلے جائیں گے. اور جو شرائط ماننی پڑیں گی اس شرائط میں دیکھ لیں آپ کو جب بھی ماننی پڑی عوام کو پسنا پڑا. تو یہ دونوں کو سمجھنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ الیکشن ہوا ہے، جس طرح بھی ہوا ہے، جو ان کی جنگ ہے، جس طرح اگر مینڈیٹ چوری ہوا نہیں چوری ہوا، اس کو عوام میں لڑیں. بالکل ایک الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، ان سے جا کے کہیں کہ ہمارا مینڈیٹ لے کے دیں. ان سے جو بھی طریقہ کار ہے، ان کی مخصوص نشستیں ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ایک قانونی جنگ جو بھی ہے لڑنے چاہیے. جو بھی سسٹم میں رکاوٹ آ رہی ہے ان کو لڑنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ پورا ملک ایک دم دوبارہ سٹاپ، ایک ملک میں دوبارہ جمود کا شکار ہو جائے، آپ کی اکانومی نہیں چلے گی، آپ کا ملک پھر مسئلے کا شکار ہو جائے گا. آپ نے مسئلے کا حل نکالنا ہے. اس مسئلے میں، اس سسٹم میں بالکل اسی طرح جنگ رہے گی. اگر دوبارہ بھی الیکشن کرائیں گے تو پھر اسی طرح صورتحال رہے گی، یا پھر اس طرح ہی رہیں گے. اگر یہ آئیں گے تو یہ توازن برقرار رکھنا بڑا مشکل کام ہے. اب یہ شہباز شریف صاحب ہیں، ان کو سوچ سمجھ کے ساتھ چلانا پڑے گا ملک کو، ایوان کو چلانا پڑے گا، ملک کو بھی چلانا پڑے گا. اور جتنی بھی اتحادی ہیں، صحیح ہے جی، مقابلہ سخت ہے، خطر نہیں ہے جتنی اپنی اتحادیوں سے خطرہ ہے کہ اتحادی جو ناراض ہو گئے ان سے تو پھر یہ ٹھیک ہے جی. بالکل آپ کو پوائنٹ آ گیا جی. مقابلہ ہے، ظاہر ہے نئی اسمبلی، نئی حکومت کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. ایسے میں ایک مضبوط اپوزیشن کی صورت میں ایک طرف تو بڑا آئیڈیل ہوتا ہے کہ حکومتیں بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرتی ہیں. ظاہر ہے اپوزیشن کا کام ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے جہاں پر وہ کام نہیں کر پا رہی ہوتی. لیکن دوسری طرف ظاہر ہے جو اسمبلی کا ماحول ہے اس کو بھی تھوڑا اسموتھ اور بیلنس میں رکھنا چاہیے، تاکہ وہاں پر جو قانون سازی کے کام ہیں وہ رکنے نہیں چاہیے، وہ ہونے چاہیے. اور ہم امید کریں گے ظاہر آج پہلا اجلاس، اس کے بعد جو اجلاس ہوگا وہ ذرا اس سے بہتر نظر آئے گا. ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جانا. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، نئی حکومت بننے کے بعد عوام کے لیے ریلیف کا کوئی راستہ نکل سکے گا؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. انتخابات ہو گئے، اسمبلیاں بن گئی، حکومتیں بن رہی ہیں اور تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی صورت میں مرکز یا صوبوں میں حکومتیں بنائیں گی یا حکومت کا حصہ ہوں گی. لیکن دوسری طرف عوام ہیں جو انتخابات سے پہلے بھی غربت، مہنگائی، بے روزگاری کا سامنا کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں. بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا چکا ہے. خدشہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی اگلے کچھ دنوں میں مہنگائی کی نئی لہر آئے گی. عوام نے حالات کی بہتری کی امید میں بھرپور طریقے سے انتخابات کے پروسیس میں حصہ لیا، لیکن سیاسی جماعتیں اور رہنما سیاسی لڑائیوں میں مگن ہیں. نو منتخب اراکین اسمبلی نے آج حلف تو اٹھا لیا، لیکن کیا اب وہ عوام کی خوشحالی کا ذمہ داری اٹھائیں گے؟ سیاسی جماعتوں کو حکومتوں میں حصہ مل گیا، لیکن کیا عوام کو ریلیف مل سکے گا؟ نوید صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ جب ہم آئی ایم ایف کی خط کو لکھا گیا، خط جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے لکھا اس پر بھی بات کر رہے تھے. صورتحال تو ایسے ہی نظر آتی ہے. مینڈیٹ کو لے کر جو اگلے پارٹ میں بھی ہم نے بات کی، ایک لڑائی کی کیفیت چل رہی ہے. عوام جو کہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. اب بجلی مہنگی، گیس مہنگا، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی، پیٹرول بھی مہنگا ہونے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ حکومتیں باقاعدہ طور پر فنکشنل ہو جائیں گی، کوئی عوام کے لیے ریلیف کا راستہ نکلے گا؟ دعا میرے خیال میں عوام کے لیے ریلیف کا کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی راستہ اس وجہ سے نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی 16 ماہ میں جس طرح کی مہنگائی ہوئی، میرے خیال میں تاریخ میں ایسی مہنگائی اور اتنی اکنامک مس مینجمنٹ جو ہے وہ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی پچھلے 16 ماہ میں ہوئی.
अच्छा, यहाँ पे अभी कल जो था वो PMLN की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अगले 2 साल जो है बहुत मुश्किल वो एटलीस्ट अगले 2 साल बड़े कठिन होंगे इस गवर्नमेंट के लिए। 2 बड़े चैलेंजेस उन्होंने गिनवाए, एक तो जो है वो इकोनॉमिक चैलेंज गिनवाया और दूसरा उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की। उनको भी इस बात का इदराक है कि जो अपोजिशन होगी वो बड़ी एक वोकल होगी, वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देगी। यहाँ पे बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अभी जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट आपका IMF के साथ है ये ख़त्म होने जा रहा है मार्च में। उसके बाद जो है एक नए प्रोग्राम के लिए जो है वो गवर्नमेंट नेगोशिएशन में जाएगी। अब यहाँ पे एक बात और भी जो है वो ज़हन में रखने की है कि ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट जब हुआ था जी, तो IMF का डेलीगेशन जो है वो इमरान खान साहब के पास भी गया था और उस पे जो है वो बात उन्होंने उसके ऊपर भी की थी। तो आगे भी जो आप जो है वो नया प्रोग्राम लेंगे तो उसमें भी वो अपोजिशन से बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अवाम के लिए हमारे सियासतदानों के पास, हमारी सियासी पार्टियों के पास अवाम के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, उन्होंने अपनी मराहत को जो है वो नहीं कम करना, अवाम के ऊपर बोझ डाल देना है। अब आप ये देख लें कि अब शायद हमने एक पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी जी 17 अरब डॉलर जो है वो हमारी पॉलिटिकल एलीट, हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर और हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, 17 अरब डॉलर हर साल जो है वो मराहत में ले जाते हैं। ये अगर उनको अवाम का एहसास है, अगर उनको इस मुल्क की सॉवरेनिटी का एहसास है, अगर उनको ये एहसास है, यहाँ ये कहा जाता है कि जी IMF को जो है दावत दी जा रही है कि मुल्क में आके मुदाखलत करे इंटरनल मामलात में। तो अगर आपको अपने मुल्क की सॉवरेनिटी का, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का ख्याल है तो अपनी मराहत कम करें और अवाम का सोचें। अवाम को सोचें, सबसे आइडियल तो ये है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमिर साहब, IMF को जो खत लिखा गया, कहा जा रहा है जी कौमी मफादात के खिलाफ है, साजिश है। जाहिर है IMF इसको उस तरह से बॉदर नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमने भी अपने प्रोग्राम में जब ये बात की थी तो तमाम एक्सपर्ट्स का तकरीबन यही कहना था कि ये खत नहीं लिखना चाहिए। आपको लगता है कि नई हुकूमत बनने जा रही है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, पीपल्स पार्टी के दिल में भी रोटी कपड़ा मकान है, नून लीग भी कहती है कि हम डिलीवर करेंगे, आपको लगता है कि रिलीफ का रास्ता निकलेगा ट्रू मीनिंग्स में आवाम के लिए? पहले भी बताया था कि फौरन तो रिलीफ का रास्ता है ही कोई नहीं जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कारोबार नहीं चलते। लेकिन ये जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जिसको इक्तदार आला कहते हैं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के हवाले से, वो हमारा जैसे स्टेट बैंक इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बाकायदा IMF के हवाले कर दिया गया, उन्हीं के एम्प्लाई को लाके यहाँ पे गवर्नर स्टेट बैंक बनाया गया, ये भी पाकिस्तान के इक्तदार आला को गिरवी रखने के मुतरादिफ था। चूंकि आपने एक मुआहदा किया और दे गए कि जी अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, अपने बैंक के साथ भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, हर दौर में हर चीज़ के साथ ब्लंडर्स हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि जितनी सोशल मीडिया पे ब्लंट गुफ्तगू हो रही है, इसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि जो रिटेलर्स टैक्स नहीं देते, जो प्रॉपर्टी माफिया है जो टैक्स नहीं देता, लगने नहीं देता, जो जगह बची हुई है टैक्स से, ये मेरे और आपके ऊपर तनख्वाहदार तबके पे तो फौरन टैक्स लग जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। जिन लोगों से टैक्स लेना है उनकी तरफ नई गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। अगर ये नहीं जाएंगे कौन इनकी सपोर्ट करेगा कि जी आप महंगाई करें, हम कहेंगे जी आप बचा रहे हैं मुल्क को? नहीं, आपको पहले अवाम को बचाना है। अब आपके पास सवाल ही यही है, मैंने जिस दिन असेंबली बनी थी उस दिन भी यही बात की, मैं कह रहा हूं मुसलसल कि भाई इश्यू ये नहीं है कि अब आप कैसे करेंगे, आप ना लें इक्तदार, भाई बाहर में जाए, फिर आप घर बैठे ना, आप इक्तदार ले रहे हैं तो हमें जवाब देंगे और जवाब भी देंगे, क्योंकि यही सिर्फ एक जगह बनती है कि आपको बताना है आप वजीर आजम बने, आप वज़ीर आला बने, हमारे आम आदमी के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। आप IMF को खत लिख रहे हैं, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर सौदेबाजी करने जा रहे हैं, ओके, हमें हल बताएं बदले में क्या देंगे आप। 30% आप 35 पंक्चर लगा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से 0 आया जवाब में, आपके पास कुछ नहीं था, आपने कहा मैंने बयान दिया है। ये तो हमारी सियासी एलीट का भी काम है ना, जहां अशराफिया टैक्स बचा रही है वहां हमारी सियासी एलीट मिल के, ये पीछे से सारे शुगर माफिया भी इकट्ठे हो जाते हैं, ये जितने टेक्सटाइल माफिया हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ये रिबेट लेते हैं आपको एक्सपोर्ट के नाम पे, ये सारे माफिया इकट्ठे हो जाते हैं। आम आदमी के नाम पे किसी ने कुछ नहीं किया हुआ होता। लेकिन अब ये सवाल आना है, वो PTI की 90 की अपोजिशन हो, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हो, हमें शोर नहीं चाहिए, हमें यह चाहिए होगा कि आप वो सॉवरेन बात क्या कर रहे हैं,
اگر گورنمنٹ ٹیکس لگا رہی ہے, جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا آپ ان کے حق میں جا رہے ہیں یا خلاف جا رہے ہیں؟ ہم اس بات کو بھی جج کریں گے کہ آپ صرف مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, جیسے کے پی کے اندر وہ آیا شبر زیدی نے انٹرویو دیا کہ اسد کیسر سمیت سارے کے سارے تمباکو پہ ٹیکس رکوانے آ گئے. یہاں ہر ایک کا اپنا اپنا وہ کلٹ بنا ہوا ہے کہ جی میں نے اس کو بچانا ہے, آپ نے مجھے بچانا ہے. جس طرح ہمارے ہاں پتھارے دار ہے نا پولیٹیکل دریا کے کنارے پہ کہ تم میرا مجرم سنبھال لو, میں تمہارا مجرم سنبھال لوں گا, جو مفرور ہیں سب نے سنبھالے ہوئے. اسی طرح حکومتوں میں جو مرضی حکومت میں آ جائے یہ ایک دوسرے کے مفادات کو سنبھالتے ہیں. اب وہ مفادات ٹوٹنے ہیں اور ٹوٹنے چاہیے. صحیح ہے جی. آیا صاحب بات تو درست ہے, اقتدار آپ نے لے لیا, پرائم منسٹر بن گئے, آپ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے, ہونے جا رہے ہیں, لیکن سوال تو ہے نا کہ عوام کے لیے کون سا عہدہ ہے, عوام کو کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں آپ نے ٹینشن لینی نہیں ہے. میرے چھوٹے قائد ایک شعر پڑھا کرتے ہیں, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. وہ چشمہ نکل آنا ہے ایک دن, اتنی دیر سے ایڑیاں رگڑے ہیں, کسی دن تو نکلنا ہے. باقی آپ پتہ نہیں کہاں سے ریلیف لے آئیں گے. تکلیف کے راستے اللہ کے فضل سے نکلیں گے, اور اتنے نکلیں گے کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. بیسیکلی آئی ایم ایف سب کچھ چھوڑ دیں. وہ جو میں پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہا نا, وہ رولا یہ ہے کہ اتنے آپ نے غیر منظم انداز میں اس دفعہ دھاندلی کر لی کہ وہ ووٹر کو بھی بہت زیادہ غصہ ہے. جیسی چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی اس لیے ریلیف کا تو آپ تصور ہی نہ کریں. سب سے پہلے کوئی بھی گورنمنٹ آئے, باقی چھوڑیں سارے, وہ مطلب کہتے رہتے ہیں نا, وہ ایون بڑے قائد لنڈن میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جب میں آؤں گا تو یہ کر دوں گا. 16 مہینے میں ان کا چھوٹا بھائی جب پرائم منسٹر تھا اس وقت تو انہیں خیال نہیں آیا کہ وہ نسخہ میں اس کو دے دوں کہ یار یہ چیزیں تم ٹھیک کر لو. کوئی نہیں, وہ زیادہ بہتر ہو جاتی اور شاید آج وہ پرائم منسٹر بھی بننے کی پوزیشن میں آ جاتے. لیکن چونکہ نسخہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا, وہ چھوٹے بھائی کو نہیں دیا, اس لیے ہم بھگت رہے ہیں. تو مسئلہ وہی ہے کہ آپ نے اپنی مراعات تو کم نہیں کرنی. یہ جب گورنمنٹ فارم ہوگی ہم دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے وہاں سے شروع کیا, خود سے شروع کیا, تو یقین کریں ان کی وہ جو جتنی اس وقت نفرت ہے نا لوگوں کے دلوں میں وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں یار اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو اقتدار 5 سال کے لیے مل گیا تو لہٰذا یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. پھر لوگ اپنے زخم شاید بھولنا شروع ہو جائیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا کام ہونے جا رہا ہے. آپ کو یہی سننے کو ملے گا کہ عوام کو مزید قربانیاں دینا پڑیں گی, ہماری مجبوری ہے, ہم یہ ٹیکس نہیں لگانا چاہ رہے تھے. پھر یہ بھی اگر اسحاق ڈار صاحب اللہ کے فضل سے وزیر خزانہ ہوئے, پھر آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ فلاں چیز ہم اتنی مہنگی کر رہے ہیں, لیکن اس کا عام آدمی پہ کوئی بوجھ نہیں پڑے گا, کیونکہ عام آدمی یہ خوش ہیں خود ہیں, اور یقیناً عام آدمی پہ اس ملک میں کوئی بوجھ نہیں پڑتا. صحیح ہے, پھر عام آدمی تو سر میں ہو جائے نا کہ اس پر بوجھ نہیں پڑے گا. مطمئن ہے نا شروع سے. ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال حافظ طاہر صاحب الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں کہ عوام کو ریلیف ملنے کی کوئی امید نظر آ رہی ہے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے. حافظ طاہر صاحب, آپ کے خیال میں, کیونکہ گرینڈ ڈائلاگ کی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ اس کی اشد ضرورت ہے تاکہ ملک کی معیشت بہتر ہو سکے جب تک یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر نہیں بیٹھیں گی. حافظ صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ جو سیاسی لڑائی میں مگن عوامی منتخب نمائندے ہیں یہ عوام کو ریلیف دے پائیں گے؟ اگر نیت ٹھیک ہو تو بالکل ٹھیک دے پائیں گے. اگر ان کو عوام کا احساس ہو, اس بات کا خیال ہو کہ جنہوں نے ہمیں منتخب کر کے بھیجا ہے یا ووٹ جن سے ہم نے لیے ہیں, وہ بیچارے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ان کی زندگیوں میں بھی کوئی ریلیف آ جائے, کوئی سکون آ جائے, تو ضرور یہ کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیں رمضان آ رہا ہے, لیکن ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے اور قیمتیں بڑھ گئی ہیں. یہ واحد میرا خیال ہمارا ملک ہے جہاں رمضان المبارک میں مسلمان قیمتیں کم کرنے کی بجائے بڑھا لیتا ہے. پوری دنیا میں کم ہوتی ہے قیمتیں رمضان میں روزہ داروں کے لیے. تو سب سے پہلا تو آج اسٹیپ یہی اٹھانا چاہیے پنجاب کے اندر بھی اور مرکز سے بھی کہ رمضان جو کے حوالے سے جو کھانے پینے کی اشیاء ہے رمضان میں افطار اور سحر کے وقت کی, ان کے جو قیمتیں جو کسی کے اختیار میں ہی نہیں ہیں ان کو لایا جائے غریب پہنچ کے اندر. اور یہ تو اگر نہیں خیال کریں گے
تو عوام الناس لا تعلق ان سے ہوتی جائے گی، مشکلات بڑھتی جائیں گی ملک کے اندر. اس لیے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خواہ پی ٹی آئی ہو، جے یو آئی ہو، لیگ ہو، کہ عوام جس نے ہمیں ووٹ دیا ہے، جس کے نام پر ہم آگے پارلیمان میں بیٹھے ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی آسانی سے زندگی گزار سکے. صحیح ہے، عوام کی لاج ہی رکھ لینا حافظ صاحب، لیکن مشکل نظر آتی ہیں معاملات. جی الیاس صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کوئی ریلیف کا راستہ نکلے گا؟ الیاس صاحب دیکھ لیں جی، روز ہی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ابھی تو ریلیف کی کہاں بات نظر آتی ہے. ریلیف کی بات تو بڑی دور کی بات ہے. یہاں تو ہمیں اپنے ملک کو چلانے کے لیے قرضہ لینا پڑے گا. اب مارچ میں ختم ہو رہا ہے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، اگلے پروگرام کے لیے جانا ہے، اس کے لیے جو شرائط ہیں اس میں لے عوام کو کیا ریلیف دینا؟ عوام کو تو مزید ٹیکس دینے، عوام کے لیے مزید شرائط لے کے آنی آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے. تو ہم نے ان کو لا کے شرائط دینی ہے، ان سے مزید ان کا جو بھی خون نچوڑنا ہے، آخری قطرہ تک نچوڑنا ہے. ابھی تو بڑا کچھ ہے ان کے پاس. ابھی دیکھیے گرمیوں میں بجلی کے بل آ جائیں گے، بجلی کے بل دیں گے. ابھی رمضان پیکج کے نام پر کہہ رہے ہیں کہ دہلیز پر پہنچائیں گے. اب دیکھیں یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کرے کامیاب ہو جائے، ورنہ تو یہ بڑا مشکل ہے. غریب لوگوں کو تو کہاں ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ چیز خرید سمجھیں رمضان سے پہلے. اب یہ چیز ہے کہ اگر اچھی طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہے، ٹارگیٹڈ لوگوں کو مل جائے، تاکہ ان لوگوں کو سبسڈی مل جائے جن لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، جو سحری کے وقت بڑی مشکل سے اپنا روزہ رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں. گیس میں لوگوں کا کتنا مشکل حال ہوا ہے کہ گیس کے بل بڑھ گئے. اب دیکھیں گرمیاں ساتھ ہی شروع ہوں گی، بجلی کے بل بڑھ جائیں گے. لوگوں کے لیے کہاں ریلیف ہوگا؟ اس ملک میں ریلیف ملنا بڑا مشکل کام ہے. پولیٹیکل لڑائی تو جاری رہے گی ان کی. اب ریلیف دینا گورنمنٹ کا کام ہے کہ کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں. وہی سارے ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں عرصہ دراز سے کہ جی ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. وہ باستر لوگ ہیں، ان کو نہیں لے کے آ سکتے. ٹیکس نیٹ میں جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ ہڑتال شروع کر دیں گے، بجٹ کے قریب آئیں گے ان کو نکال دیں گے. جو فنانس بل ہوگا اس میں وہی آ جائیں گے. تنخواہ دار طبقہ آ جائے گا جو کہ بول نہیں سکتا، وہی ان پر ٹیکس لگتا رہے گا. باقی تو یہی ہے کہ عوام سے انہوں نے کرنا ہے. ان کے پاس کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے کہ اپنی آمدن بڑھا سکیں اور اپنی آمدن بڑھا کے چلا جائیں. ہمارے تو ٹیکس ڈیفیسٹ وہی رہے گا، ٹریڈ ڈیفیسٹ وہی رہے گا. جی بالکل الیاس صاحب، آپ کو وقت ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.